علیکم، میں امداد سمرو۔ پرویز الہی نے عمران خان کو بائے بائے کہنے کا فیصلہ کر دیا ہے اور عمران خان کی مصیبتوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ساتھی عمران خان صاحب کو چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اپنی پنجاب حکومت عمران خان صاحب کے ساتھ بے وفائی کرنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں، جو دشمن، جن کو عمران خان صاحب نے جانی دشمن سمجھا ہوا تھا، ان کی سیاست میں واپسی شروع ہونے لگی ہے۔ واضح اشارے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فورم سے اشارے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے راستے اب صاف ہیں۔ مریم نواز نے تو کل پریس کانفرنس کرتے یہ بات کی، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور اشارے بھی واضح انداز میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں ان کو اب مزید وقت باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ نواز شریف کے علاوہ پھر ایک اور شخصیت جن کو عمران خان صاحب نے ایک سازش کے تحت سائیڈ لائن کیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح سائیڈ لائن کیا تھا نواز شریف صاحب کو اداروں کے ذریعے، اب ان کی واپسی کے بھی امکانات جو ہیں وہ روشن ہو چکے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ وہ جس طرح بھیجے گئے تھے اس طرح واپس آئیں گے، اور جب نواز شریف اور وہ عمران خان صاحب کے ایک اور مخالف جو کبھی دوست ہوا کرتے تھے، جن کو عمران خان صاحب نے دشمن بنایا، بلکہ انہوں نے کہا تھا خان صاحب کو کہ دوست ہوں دشمن مت بناؤ، لیکن خان صاحب نے بنا لیا جہانگیر ترین، ان کی بھی اہلیت واپس ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ لیکن پہلے جو بات ہوگی وہ ہوگی چور پولیس کا جو کھیل چل رہا ہے پاکستان میں، اس پر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے حکومت روزانہ کوئی نہ کوئی اشارہ دے دیتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا اعلان ہو جاتا ہے جس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ جتھے بلا لیتے ہیں اپنے بنی گالہ، اور وہاں پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، اور عمران خان کی طرف جانے سے پہلے ہمارے اوپر سے گزر کر جانا پڑے گا۔ اور پھر حکومت کہتی ہے ہم نے تو گرفتاری کرنی نہیں ہے، ہم کیوں کریں گے عمران خان کو گرفتار، ہم نہیں کریں گے۔ تو معاملہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ روزانہ کہتے ہیں کہ جی میں آخری کال دے رہا ہوں، میں اسلام آباد کی طرف آ رہا ہوں، اسلام آباد کو بند کر دوں گا چاروں طرف سے، اور اسلام آباد میں جو لوگ یعنی پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ چاروں میرے پاس ہیں، اور اسلام آباد کو چاروں طرف سے میں بند کر لوں گا، اور پھر اسلام آباد میں کوئی نہ اسلام آباد سے باہر جا سکے گا اور نہ کوئی اسلام آباد کے اندر آ سکے گا۔ اب اس معاملے پر عمران خان صاحب پتہ نہیں اسلام آباد جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے نہیں کریں گے، لانگ مارچ تو انہوں نے خیر اعلان کر دیا کہ لانگ مارچ نہیں ہونے جا رہا، لیکن اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے یا نہیں کریں گے، ابھی عمران خان صاحب خود یہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ ابھی تو وہ جتھوں سے حلف شلف لے رہے ہیں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کی اس معاملے پہ نیندیں خراب ہوئی ہیں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں اپنے وزارت داخلہ کو انہوں نے الرٹ رکھا ہوا ہے۔ پہلے وزارت داخلہ نے پولیس مانگی تھی خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے، تو خیبر پختونخوا سے تو ہو گیا تھا انکار، لیکن پنجاب والوں نے انکار نہیں کیا، پنجاب والوں نے انکار کرنا بھی نہیں ہے، کیونکہ پنجاب والوں نے انکار کر دیا عمران خان صاحب کو۔ اور وہ جو انکار میں نے کہا نا پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو بائے بائے کہہ دیا ہے، وہ بائے بائے کس طرح کا ہے میں وہ آپ سے وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن پہلے جو فیصلہ ہوا ہے وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اگر اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، تو ان کی اس کوشش کو چڑھائی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو سورسز خبر دے رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو فیصلے کر رہی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان صاحب لانگ مارچ کر کے مارچ کر کے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کریں گے تو پھر ان کو سختی سے کچلا جائے گا، ان کو روکا جائے گا، یعنی چڑھائی کو سختی سے کچلا جائے گا، عمران خان صاحب کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اور اس میں سیکورٹی ایجنسیز نے بریفنگ دی ہے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 15 سے 20 ہزار کے درمیان جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ اسلام آباد آ سکتے ہیں۔ اگر 15 سے 20 ہزار لوگ اسلام آباد کی طرف آئے تو پھر حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر خیبر پختونخوا کی پولیس نہیں ملتی اور پنجاب تعاون نہیں کرتا تو پھر سندھ سے پولیس اور رینجرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی، یہ فیصلہ کیا گیا۔ سندھ کا معاملہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے، سندھ پولیس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا تھا کہ یہ بھی جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں کراچی کے، وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے ہم پولیس نہیں دے پائیں گے سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ صوبے میں سیلاب آیا ہوا ہے اور پولیس جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں وہاں پر مصروف ہے امدادی کاموں میں، لہٰذا ہم جو سیکیورٹی ہے انتخابات کی اس کے لیے پولیس نہیں دے پائیں گے۔
یہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا اور انتخابات 2-3 مہینے ملتوی کیے جائیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی انتخابات جو ہے سندھ میں کسی بھی قسم کے انتخابات 3-4 مہینے سے پہلے نہیں ہو سکتے۔ بہرحال الیکشن کمیشن نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، مسترد کر دی سندھ حکومت کی، سندھ پولیس کی یہ جو جواز تھا اس کو مسترد کر دیا۔ لیکن اب ادھر وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے یا اسلام آباد پر چڑھائی کو کچلنے کے لیے ہم سندھ سے بھی پولیس کی مدد لے سکتے ہیں۔ اب اتنی دور سے پولیس آئے گی، 1100 کلومیٹر دور سے، چلیں 1100 کلومیٹر کراچی ہے، اگر سکھر سے بھی منگوائی جائے، گھوٹکی سے بھی منگوائی جائے تو بھی اسلام آباد تک کم از کم 600-700 کلومیٹر تو ہوگی ہی نا، تو اتنی دور سے پولیس منگوائیں گے۔ اور لیکن وہاں پر حکومت کہہ رہی ہے، الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پولیس نہیں ہے اتنی، ہم پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال جو میں گزارش کر رہا تھا کہ چور پولیس کا کھیل ہے، عمران خان صاحب ڈر جاتے ہیں کہ گرفتاری نہ ہو، انہیں ڈر کر دبک جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت ڈر جاتی ہے کہ کہیں عمران خان صاحب لوگوں کو جتھوں کو لے کر نہ آ جائیں۔ کل پشاور میں عمران خان صاحب باضابطہ حلف لیا ہے جتھوں سے، حقیقی آزادی کی تحریک کو جہاد سمجھ کر لڑیں گے اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہٹلر اسٹائل میں عمران خان صاحب نے خود حلف دیا اور حلف لیا۔ تو بہرحال اب یہ جو ہے عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف جب جائیں گے تو ان کو سب سے پہلی مزاحمت جو ہے وہ کرنی پڑے گی اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب سے۔ میرے پاس خبر بڑی دلچسپ ہے، پرویز الہی صاحب لندن گئے ہوئے ہیں، آئیں گے 1-2 روز میں، 2-4 روز میں، یا شاید لمبا اسٹے کریں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں آ جائیں گے کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے سامنا نہ کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کا ان کی فرمائش پوری نہ کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب آئیں گے فرمائش لے کر بیٹھ جائیں گے کہ جی مجھے پنجاب سے کمک دو، مجھے پنجاب سے لوگ دو، فورسز دو تاکہ میں اسلام آباد پر چڑھائی کروں، تو یہ پرویز الہی صاحب نے ظاہر ہے وہ نہیں دینی۔ تو ایسی گھڑی ہی کیوں آئے، ایسا موقع ہی کیوں آئے کہ جی عمران خان صاحب کہیں اور میں انکار کروں اور سامنے بلا کر میٹنگ میں کہیں تو میں چلا جاتا ہوں لندن۔ لیکن لندن کتنا قیام کریں گے؟ تو کچھ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب لندن سے واپس آ جائیں گے کیونکہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کی اس فرمائش کا پہلے سے بندوبست کر کے گئے ہوئے ہیں۔ پرویز الہی نے اپنے خاندان اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ڈسکس کیا ہے، جو مشاورت کی ہے، اور مشاورت کرنے کے بعد جو حتمی فیصلہ پرویز الہی صاحب کا وہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ہم نے اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے کسی قسم کی مدد نہیں کرنی۔ سوال کیا گیا پرویز الہی صاحب سے کہ اگر ہم مدد نہیں کریں گے عمران خان صاحب کی تو پھر ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو پرویز الہی نے کہا پھر ہو جائے ختم، ہماری حکومت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو بونس میں ملی ہوئی ہے بھائی، 10 سیٹیں ہماری، ہم وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، ہم نے اپنے جو بڑے بڑے کام کرنے تھے وہ کر لیے ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب حکومت ختم کریں گے پنجاب کی، ختم کیسے کریں گے؟ اسمبلی توڑنے کا کہیں گے۔ تو پرویز الہی نے کہا کہ میں اسمبلی توڑنے سے تو بالکل تیار نہیں ہوں گا، میں انکار کر دوں گا، اسمبلی نہیں توڑوں گا۔ اچھا، تو دوسرا آپشن عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ عمران خان صاحب سپورٹ واپس لے لیں گے۔ اگر عمران خان صاحب سپورٹ واپس لے لیتے ہیں میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ ختم ہو جائے گی تو بنے گی کس کی حکومت؟ بنے گی تو مسلم لیگ نون کی۔ میں اگر عمران خان کی سپورٹ نہیں کر رہا لیکن عمران خان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی تو نہیں کر رہا، اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی تو اس نے تو عمران خان کو جینے نہیں دینا، انہوں نے تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کرنا ہے وہ ساری دنیا دیکھے گی، تو عمران خان حکومت ہماری ختم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنی حکومت کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، عمران خان کے ہاتھوں کوئی اور بلیک میل ہو سکتا ہے، نیوٹرل بلیک میل ہو، کوئی اور ہو، میں نہیں ہوں گا۔ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے اس لیے نہیں ہوں گا کہ میں عمران خان صاحب کو کم از کم اور کچھ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں اپنا مار کے چھاویں سٹتا ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کو اتنا ہے کہ اگر پرویز الہی کی حکومت ہے تو کم از کم مجھے اڈیالہ جیل میں روٹی ٹھیک مل جائے گی۔ اگر پرویز الہی کی حکومت ہے تو اڈیالہ جیل میں میرے کمرے میں اگر سردی ہوگی تو ہیٹر چلیں گے، اگر گرمی ہوگی تو اے سی چلے گا، تو وہاں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لہٰذا پرویز الہی صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب نے بالکل انتہا کر دی اور حد کر دی اور کہہ دیا کہ نہیں، ہر صورت میرے لانگ مارچ کو سپورٹ کریں اور میرے ساتھ چلیں، تو میں ان کو کہہ دوں گا کہ جی بائے بائے۔ تو پرویز الہی نے بائے بائے کہنے کا فیصلہ عمران خان صاحب کو کر دیا ہوا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا ٹوٹل جو انحصار ہے وہ خیبر پختونخوا پر ہے، جہاں کل انہوں نے لوگوں سے حلف لیا ہے۔ ایک تو یہ کہانی ہے۔ اب ظاہر ہے جب اسلام آباد میں داخل ہوں گے، اس طرف آنے کی کوشش کریں گے، تو ویسے عمران خان صاحب نے چینج کر لی ہے، اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی ہے، لیکن
جو حکومت جس نہج پر سوچ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن جو کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیں گے، تو اگر اس طرح کی بھی کوشش کی تو اس کا بندوبست بھی حکومت نے اپنے طور پر کرنا شروع کر دیا ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب کو حکومت گرفتار کرنے کی بات کرتی ہے تو ایڈوانس میں بندوبست کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا بندوبست ہوتا ہے؟ وکیل دوڑے چلے جاتے ہیں عدالت میں، عدالت سے جا کے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ضمانت دے دیں۔ تو اسی طرح اگر عمران خان صاحب کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ایسی تیسی کر دیں گے۔ ابھی آج انہوں نے ٹویٹ کیا، کل ٹویٹ کیا رانا صاحب نے کہ جی آؤ، مجھے آپ کا انتظار ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سمجھتے ہو کہ اسلام آباد آؤ گے اور ہم چپ کر کے بیٹھیں گے، اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کیا، سیدھی دھمکی لگائی۔ اب عمران خان صاحب کا جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے اور کچھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے میری، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بڑی چڑھائی اسلام آباد پر کرنے نہیں جا رہے۔ ان کو سمجھا دیا گیا ہے، اپنوں نے بھی سمجھایا کہ بڑی چڑھائی کا وقت نہیں ہے، لہٰذا خان صاحب ایک اچھا خاصا شو لگائیں گے سارے دن کا، اور شو لگانے کے بعد معاملہ پھر نئی تاریخ کے آخری کال میں بعد میں دوں گا، ابھی تیاری کریں، یہ کیا کر نکل جائیں گے۔ اچھا، یہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ایک یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے تو ان کے ساتھ پرویز الہی صاحب نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک اور چیز جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے جا رہی ہے، ایک طرف جو اتحادی ہیں وہ ساتھ چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں، دوسری طرف جو مخالفین ہیں ان کی واپسی تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس ہفتے اور گزشتہ ہفتے، مریم نواز صاحبہ کی بریت، مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ کی واپس مل جانا، اسحاق ڈار صاحب کی واپسی، اور یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ظاہر ہے یہ متوقع تھی، میں کئی بار گزارش کر چکا ہوا تھا کہ ان دنوں یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ اب اکتوبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ویسے تو نارمل ہے، کوئی بڑا خطرہ عمران خان صاحب کو اکتوبر میں نہیں ہے، لیکن اگر اکتوبر میں عمران خان صاحب اپنے آپ کو خود ہی مصیبت میں ڈالنا چاہیں گے تو پھر اکتوبر میں عمران خان کے لیے بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں، اور وہ تب جب وہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھی جو ہیں، جو مخالف ہیں، ساتھی چھوڑ رہے ہیں، مخالفین کی واپسی ہو رہی ہے۔ میں نے گزارش کی کہ مریم نواز بری ہو گئی۔ اب مریم نواز جس مقدمے میں سزا یافتہ تھی، اس مقدمے میں مرکزی ملزم نواز شریف صاحب تھے، ان کی آنت جرم کے الزام میں مریم نواز صاحبہ کو سزا سنائی گئی تھی، وہ بری ہو گئی۔ نواز شریف صاحب کے متعلق عدالت کہہ چکی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے ثابت کریں کہ پراپرٹی نواز شریف کی ہے، مگر نواز شریف کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپیل ان کی واپسی پر ہی سنی جا سکے گی، اس سے پہلے نہیں سنی جا سکتی۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آنے کو تیار بیٹھے ہیں، ان کو صرف یہ گارنٹی ہو کہ جی وہ جیل نہیں جائیں گے، اور پھر میکسیمم جنوری کے مڈ کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے۔ لیکن جو سمجھا جا رہا تھا، جو میں بھی کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے لیے مسئلہ سزا نہیں ہے، سزا تو کالعدم ہو جائے گی، اپیل ابھی انیشل اسٹیج پر ہے، ابھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہے نا، اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے، تو سزا تو کسی بھی موقع پر آ کر نواز شریف کی جو ہے وہ کالعدم ہو جائے گی۔ نواز شریف صاحب کا اصل مسئلہ ہے ان کی نااہلی، تاحیات نااہلی۔ تو تاحیات نااہلی کا معاملہ جو ہے وہ، اس میں آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، جو پٹیشن ابھی تک نہیں 62(1)(f) کی میرا خیال ہے تشریح کی کہ جی کیا تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے۔ اس پٹیشن کے اوپر کئی بار جو ہے وہ جو پٹیشن انیشل اس میں تھی، اسٹیج پر تھی، اس میں بھی جو ریمارکس جج صاحبان کے آتے تھے وہ یہ تھے کہ جی یہ تو سزائے موت سے بھی بدتر ہے۔ مطلب ایک بندہ تاحیات نااہل کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی جرم کی کوئی سزا کی لمٹ ہوتی ہے نا، اگر عمر قید کی سزا بھی ہے تو وہ دن رات ایک کر کے 12-14 سال میں بندہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ کیسی سزا ہے کہ ساری عمر کے لیے ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ بندے کو سزائے موت دے دو۔ یہ ریمارکس عدالتوں سے آتے رہے ہیں۔ اب کیونکہ پہلے تو جو ہوتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں مترے، سوتیلوں کو سزائیں ہوتی تھیں، سوتیلوں کو نااہلیاں ملتی تھیں، تو اس کے بعد اب پیاروں کو بھی ملنا شروع ہو گئی، لاڈلوں کو بھی نااہل ہونا شروع ہوئے۔ فیصل ووڈا صاحب کے معاملے پر، فیصل ووڈا کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی شہریت چھپانے، جھوٹ بولنے کے جرم میں 62(1)(f) کے تحت سزا سنا دی، تاحیات نااہلی کی۔ فیصل ووڈا صاحب جو ہے وہ چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ان کی اپیل کی سماعت ہے، اس کے دوران کل چیف جسٹس آف پاکستان نے جو بات کی ہے وہ کی تو فیصل ووڈا صاحب کے لیے ہوگی، لیکن جب جج بات کریں اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان،
تو وہ کسی بھی مقدمے کے متعلق بات کریں تو اس طرح کی جو سزائیں ہیں، اس طرح کے مقدمات ہیں، ان پر بھی وہ لاگو ہوگی۔ ابھی تو کیونکہ ریمارکس ہیں، آگے چلنا ہے معاملہ اپیل کا، اور اس کے بعد فیصل ووڈا کی اپیل کا فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو بھی واپس لے آئے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی واپس لے آئے، کیونکہ 62(1)(f) کے تحت جھوٹ بولنا، اپنا چھپانا، اثاثے چھپانا، نواز شریف کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بیٹے سے وہ تنخواہ جو لے سکتے تھے نہیں لی، مگر ظاہر نہیں کی، لہٰذا وہ صادق اور امین نہیں رہے، تایات نااہل۔ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی اسی طرح کا مقدمہ تھا، اسی طرح کا الزام تھا، ان کو بھی نواز شریف کو بیلنس کرنے کے لیے ان کو بھی نائل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اب فیصل ووڈا صاحب کے اوپر سزا پر الزام یہ تھا کہ جی انہوں نے اپنی دوہری شہریت چھپائی ہے، ان کو بھی تایات نائل کر دیا گیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ جی 62(1)(f) کا جو ہے وہ ڈریکونین قانون ہے، کالا قانون ہے، ہمیں محتاط ہو کر ہمیں اس کو سننا ہوگا۔ اب ظاہر ہے عدالت کا فیصلہ، عدالت کل کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، اس کا اثر جو ہے وہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ فیصل ووڈا کی تایات نااہلی کو عدالت یہ کہہ کر کالعدم کر دیتی ہے کہ جی تایات نااہلی نہیں ہو سکتی، تو جب نہیں ہو سکتی تو پھر وہ جو غلطی جو جیسے پہلے بھی ہوا نا کہ جی غلطی ہو گئی تھی حمزہ شہباز اور پرویز الہی صاحب کے معاملے میں، وہ غلطی پھر سدھاری گئی تھی، تو پھر غلطی سدھاری جائے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں گئی ہوئی ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ اگر فیصل ووڈا کی تایات نااہلی کالعدم قرار دی جاتی ہے، گراؤنڈز اگر صرف اور صرف یہ ہیں کہ تایات نااہلی نہیں ہو سکتی، ان گراؤنڈز پر اگر ان کی نااہلی کالعدم ہوتی ہے، اور ایک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے تایات نااہلی کا، مگر میں سوال یہ اٹھے گا کہ تایات نااہلی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو اگر تایات نااہلی نہیں ہو سکتی، اس گراؤنڈ پر فیصل ووڈا کی جو اپیل ہے وہ منظور ہوتی ہے، تو پھر نواز شریف اور جہانگیر ترین واپس آئیں گے، اور دونوں کی واپسی عمران خان صاحب کے لیے سیاسی موت ہوگی۔ خان صاحب بہت پرابلم میں آ جائیں گے اس کی وجہ سے۔ مریم نواز نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے راستے صاف ہو گئے ہیں، صرف درخواست دائر کرنا باقی ہے۔ تو نواز شریف کا اصل راستہ سزا کالعدم ہونے سے صاف نہیں ہوتا، اصل راستہ صاف ہوتا ہے نواز شریف کی اہلیت واپس آنے سے، جس کے اشارے اب عدالتی کمروں سے ریمارکس کی شکل میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔